جی تو ہم یہ پڑھ رہے تھے ابھی زیدن کیا بنے گا؟ میم زید اس میں وہ متمکن ہے اور یہ مرب ہے. اور یہ کس میں سے ہے؟ مبنی میں سے یا مورب میں سے؟ میم مرب ہے. مورب ہے. اچھا یذهب یذهب میم مضارع ہے اور مرب ہے. مورب ہے. اور کون سی قسم ہے مورب کی؟ میم مضارع میں پڑھا نہیں تھا پہلے مضارع نون ضمیری اور نون تاکید سے خالی ہو. جی ایسا ہی میم. پڑھا تھا نا؟ صحیح. اب فرسن کیا بنے گا؟ فرسن کیا بنے گا؟ میم اس میں متمکن اور مرب ہے. مورب. اور قعدت کیا بنے گا؟ قعدت میں ماضی ہے میں ماضی ہے. اور ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ بھی بتا دیتا آپ. اور مبنی ہے. مبنی ہے. ماضی مطلب مؤنث ہے مذکر ہے اس طرح نا؟ قعدت جی میم یہ ہے یہ واحد مؤنث غائب کا. جی واحد مؤنث غائب کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے ہے والد مطلب یہ کیا پھر بنے گا قعدت؟ قعدت میم یہ مبنی ہے. صحیح. اچھا والدن کیا ہے؟ سب سے پہلے بتائیں مورب ہے یا والدن بھی مبنی ہے؟ میم والدن جی میم یہ مبنی ہے. مبنی ہے. میم والدن میم ماضی نہیں ہے. نہیں میم والدن میم مرب ہے. یہ وہ ہے اس میں مورب متمکن ہے. جی اس میں متمکن ہے نا. اچھا اطلب کیا ہے؟ جی میم یہ مبنی ہے. فی یہ امر حاضر. صحیح ہو گیا. الا کیا ہے؟ میں یہ بھی مبنی ہے. یہ ہر حروف میں سے ٹھیک ہو گیا. اچھا درسو درس میم یہ ماضی ہے. اور جی جمع مذکر غائب ہے. اور یہ میم مبنی ہے. جی من بھی اسی طرح ہی مبنی ہے. ٹھیک ہے. من کیا ہے؟ مبنی ہے. جی اور یہ کون سی قسم ہے؟ اس میں مبنی استفہام ہے. ٹھیک ہے. اس جی میں مس استفہام ہے نا. مبنی الاصل کی قسم میں سے اس جی میں میم استفہام ہے. اور پوسیدہ جو ہے یہ بھی ماضی ہے. اور ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی جی ہوتی ہے. رفعنا یہ بھی مبنی ماضی ہے اور ماضی مبنی ہوتا ہے. کم یہ جی کیا مس ہے؟ اس میں کنایا ہے. اس میں کنایا مبنی ہوتے ہیں. مشابہ مبنی. ٹھیک ہے. ظفرنا جی میم ظفرنا یہ ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. ماضی کا صیغہ اور ماضی جی مبنی ہوتی ہے. تنصرنا اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ بتائیں. یہ مضارع ہے اور مرب ہے. مورب کیسے؟ انہوں نے میم یہ بات مضارع بتائی نہیں تھی ہے نا مضارع کے لیے کہ جب مضارع تو ہے لیکن مضارع جب جی نون میم ضمیری اور نون تکیدی سے خالی ہو. خالی ہاں جی. اب نون ضمیری یہاں پہ لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ مبنی میں چلا جائے گا. جی مس اچھا فی یہ بھی مورب ہے. ٹھیک ہے. مبنی الاصل میں سے قسم ہے حروف. ٹھیک ہے. مزہ آیا میم پڑھنے مبنی میں؟ نہیں ہے. جی میم مبنی ہے. سوری مبنی ہے. ہاں اسی طرح دیکھیں نا اب آپ جب کرتے رہیں گے نا پریکٹس خود کرتے رہیں گے
تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو مطلب آ جائے گا آپ کو. اور میں آپ کو جب اس طرح کی مشقیں آئیں گی نا میں آپ کو دیا کروں گی کہ آپ نے گھر سے یہ کام کر کے آنا ہے. صحیح ہے؟ ادھر بھی تو آپ خود ہی مجھے بتاتے ہیں نا, میں پوچھتی ہوں تو آپ خود بتاتے ہیں, جی تو گھر میں بھی آپ اسی طرح خود جو ہے وہ ٹرائی کریں اور صبح کو اگلے دن آ جی کے مس. مجھے مطلب یہ سینڈ کر دیں اگر ہو سکے تو. ٹھیک ہے, سینڈ کر دیا کریں, پھر میں اگلے دن جی کلاس میں آ کے آپ کی غلطیاں مطلب نکالوں گی اگر ہوئی تو. پھر اس غلطیوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے, پھر وہ اس کو پختہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس طرح سے آپ کی صرف اپلائی ہونا جی شروع ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا. جی میم. چلے یہی مشق کر لیں دوبارہ سے. ٹھیک ہے, میں پڑھا تو دی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, لیکن یہی مشق جو ہے وہ دوبارہ کر لیں کیونکہ آگے اعراب کی قسمیں آ رہی ہیں نا, تو اس طرح پھر یہ جو ہے نا بہت اس کو ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے, اب ٹائم چونکہ زیادہ ہو چکا ہے ہمارا تو اسی وجہ سے. صحیح ہے. ہیلو میم آواز نہیں آ رہی. میں یہ عرض کر رہی ہوں جو اوپر مشق کی ہے نا وہی رہنے دیں یا پھر آگے سبق کریں. میں نے عرض کی کہ وہی سبق رہنے دیں یا پھر آگے جی پڑھیں مس. تھوڑا سا, کیونکہ آپ کا بہار شریف کا بھی پچھلا ہے جی نا. مس. جی مس. یہ اتنا ہی رہنا جی دوں. میم آگے سب جی میم پڑھ لیتے ہیں میم, آسان ہے پچھلا. چلے اتنا ہی رہنے دیں, آپ بہار شریف کا بھی یاد کرنا ہے اپنے, اتنا ہی رہنے دیں. ویسے یہ آ تو گیا ہے آپ کو, صحیح ہے, جی لیکن پھر بھی آپ دوبارہ ایک نظر جی نا اپنے طور پہ پڑھ لیجیے گا, پھر انشاءاللہ آپ کو پکا ہو جائے گا. کل میں آپ سے صرف سیگا بتاؤں گی, آپ کو لفظ بولوں گی, پھر آپ نے سارا کچھ خود بتانا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں کہوں گی شاربہ یہ کیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے مورب یا مبنی ہے, پھر میں پوچھوں گی مورب کی کون سی قسم ہے یا مبنی کی کون سی قسم ہے. ٹھیک ہے, اس طرح میں بس آپ کو ایک ورڈ دوں گی, اس کے بعد ساری تحقیق آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے میم. جی جی مس. سمجھ میں آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی. جی میم آ گیا. جی جی مس. یہ نا آپ ریڈی رہیے گا میں سنانے کے لیے, کہ میں نے بس سنانا ہے جا کے. ٹھیک ہے, اچھا جی یہ میم. یمنا اسے گردان بنائی تھی اس کی. ہیلو جی میم. جی میم بنائی. جی سنائیں پھر, جی سنائیں یمنا پھر گردان سنائیں. جی جی میم. جی نہیں یمنانا ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. لیانم لینان. نہیں نہیں اور میم یہ گردان صحیح نہیں آپ کی. اچھا لیادرب والی سنائیں گردان پہلے. جی میم. جی مس. لیدرب والی گردان سنائیں گے تو صحیح رہے گا. جی میم. جی تو اسی طرح ہی ہم نے مانا یمنا کا بنانا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو دوبارہ سے پڑھا دیتی ہوں گردان, تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھا آج گردانوں سے کر لیتے ہیں سبق. کہتے ہیں یمناؤ روکتا ہے یا روکے گا وہ ایک مرد. اب اس کو جب ہم نے امر جی غائب متکلم معروف بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے, شروع میں ہم نے لام مقصور لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آخر کو اس کو ساکن کر دینا ہے اگر حرف علت نہ ہو. اب یمناؤ میں حرف علت نہیں ہے تو آخر کو ساکن کر دیا تو یہ کیا بن گیا, لیمنا. ٹھیک ہے, اب گردان اس کی یہ بنے گی لیمنا لیمنا جی لیمناؤ مس. لتمنا لتمنا لیمنانا لامنا لنمنا. ٹھیک ہے, کیونکہ 6 معروف حاضر کے جو سیگے تھے وہ تو نکل گئے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, صرف مظاہرے کو وہ کیا کرنا ہے, غائب اور متکلم کے سیگے لانا. ٹھیک ہے, 6 غائب کے 2 متکلم. جی اچھا آگے ہے ینزل. اب اس کا معنی بھی میں بتا دیتی ہوں. لیمنا چاہیے کہ منع کرے وہ ایک مرد, یا چاہیے کہ روکے وہ ایک مرد. ٹھیک ہے, لیمنا چاہیے کہ روکے وہ 2 مرد, لیمناؤ چاہیے کہ وہ روکے سبھی جی مس. مرد,
लितमन्ना ताकि चाहिए कि रोके वो एक औरत, लितमन्ना चाहिए कि रोके वो दो औरतें, लियमन्ना चाहिए कि वो रोके वो सब औरतें, लिअमना तक चाहिए कि रोकूं मैं एक मर्द, लिअमना चाहिए कि रोके हम सब। ठीक है। इसी तरह यनजिलु है दूसरी गर्दान, इसके शुरू में भी हमने लामे अमर मकसूर लगा दिया और आखिर को साकिन कर दिया, तो लियनजिल बन गया। क्या बन गया? लियनजिल। अब जी इसकी मिस। गर्दान क्या है? लियनजिल चाहिए कि उतरे वो एक मर्द, लियनजिला चाहिए कि उतरे दो मर्द, जी मिस। चाहिए कि उतरे वो दो मर्द, लियनजिलू चाहिए कि उतरे वो सब मर्द, लितनजिल चाहिए कि उतरे वो एक औरत, लितनजिला चाहिए कि उतरे वो दो औरतें, लियनजिलना चाहिए कि उतरे वो सब औरतें, लियनजिलू चाहिए कि उतरूं मैं, लिननजिलू चाहिए कि उतरे हम सब। ठीक है, समझ में आ गए? जी बस ये दो गर्दाने कर लें, आगे हम दो कल कर लें। सही है। जी मैम। सबक मैं इसलिए कम दे रही हूँ क्योंकि आपने वो जो नहव का है ना वो अच्छे तरीके से याद कर लिया। जी अच्छा, मैम, इसका किया उसको था वो ये जो दिया था मैंने? आवाज नहीं आ रही मैम। जी इंशाल्लाह भी का। जी मैम। जी, इंशाअल्लाह अरबिया का। जी सुनाए फिर। हल सदीकू जी का मिस। यकरी दईफा, जी मैम। इसका नाम जवाब दें। सदीकी यकरी, नाम सदीकी यकरी दैफा। अच्छा, हल तजलिसु अला सुफरती, ना अजलिसु अल सफरत सुफरत। जी आप क्या फरमा रहे थे पहले? जी मैम, वो नाव का आपने क्या बताया था, वो तब आवाज नहीं आ रही थी, समझ नहीं आई थी। मैंने ये कौन सा अर्ज मैम की, याद मैंने कर गया सबक मैं उसका? इसलिए नहव, हाँ जी, सरफ का मैंने इसलिए कम दिया क्योंकि नहव का जो आज हमने मश्क पढ़ी है ना, उस मश्क में मैंने जी बस मिस। आपसे कल ये पूछना है कि फुलां, यानी कि जैसे शारिबा हो गया ना, मैंने पूछना है कि शारिबा क्या जी है, तो फिर सबसे पहले आपने बताना है मोरब है या मबनी है। ठीक है, जो भी बन रहा होगा वो आपने जी बताना मिस। है। फिर मैंने पूछना है कि मबनी या मोरब की कौन सी किस्म है, फिर आपने वो किस्म, जी ठीक है ना? जी मैंने जी मैम। मुकम्मल डिटेल, मैंने एक लफ्ज जी मैंने बोलना है, उसकी मुकम्मल डिटेल आपने बतानी है, किस्म के साथ ये भी ओके मैम। बताना है मोरब है या मबनी है। सही है जी मिस। जी। मैं इसलिए मैंने कहा मैं सरफ का भी आपको बस सिर्फ दो ही गर्दाने दिए हैं, इसी वजह से दिए हैं कि आप सरफ पर ज्यादा फोकस कर सकें, और आपने बाहर शरीयत का भी याद करना है, तो इसलिए। सही है ना? जी मिस। समझ में आ गई बात? जी मैम। अच्छा, आगे हमने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उर्दू से अरबी। अच्छा, नंबर 1 है, क्या तुम दरवाजा खटखटाते हो? इसका आएगा हल अंता तकराउल बाबा, ऐसे जी आएगा। जी मिस। ये वाला शुरू वाला आएगा, शुरू वाला, हल अंता तकराउल बाबा। जी मैम। ठीक है, आगे फिर दिया हुआ है कि बाबा। जी हाँ मैं दरवाजा खटखटाता हूँ, आगे वही सेम बात आगे दी हुई है, ना मना अकराउल बाबा। ठीक है, फिर आगे है कि क्या अकरल जैद बाबा। दरवाजा जी मिस। खटखटाता है। ठीक है, फिर आगे वही बाप देखे ना दिया हुआ है, हल जैदुन हाँ यकराउल जी। बाबा। ठीक है, फिर कहते हैं जी हाँ जैद दरवाजा खटखटाता है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ नाम लगाना है। सही है, नाम जैदुन जी यकराउल बाबा, मैं मेहमान की इज्जत करता हूँ, अना उकरिमुद दैफा, क्या आप मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। हल अंता तकरी दैफा, यानी तकरी आना है ता काफ रा या। ठीक है, हल जी अंता तकरी दैफा, जी हाँ मैं मेहमान नवाजी करता हूँ, नाम अना अकरी दैफा, मेरा दोस्त मेहमान नवाजी करता है, सिद्दीकी सिद्दीकी यकरी दैफा। तकरी यकरी। हाँ जी, अब ये जी आप ये भी लगा सकते हैं, मेहमान नवाजी सिर्फ ये कर सकते हैं अल अंत तकरी, क्या आप मेहमान नवाजी करते हैं, ना मना आकरी, जी हाँ मैं मेहमान नवाजी करता हूँ। ठीक है, अब दईफा लगाएं चाहे ना लगाएं, लगाएं भी तो सही होगा, जी ना लगाएं तो भी सही होगा। ठीक है,
آگے جی میرا دوست مہمان نوازی کرتا ہے، صدیقی یکری، ٹھیک ہے، کہ جی آپ کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں. حل انت تدعو بعد الطعام، جی ہاں میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہوں. نام انا ادعو بعد الطعام، کیا خالد دعا کرتا ہے؟ حل یدعو خالد، حل خالد یدعو دعا، ٹھیک ہے، یا یدعو کر لیں بس، حل خالد یدعو، وہ دعا کرتا ہے، ہوا یدعو، جی ٹھیک ہے. آگے جو ہے نا بہت ہی آسان سبق ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. درس سامن و عشر، 18واں سبق. سامن کہتے ہیں 8 کو، عشر یعنی 10، 10 اور 8 18. جی دجاجت مرغی، ایک مرغا، تبیدو انڈا دیتی ہے، بیدت انڈا، افراق چوزے، عرف دی کی مرغ کی کلگی. اب یہ کلگی یہ دیکھیں نا تصویر میں نظر آ رہی ہے نا، جو مرغی کے اوپر نہیں ہوتی، وہ ایک ابھراؤ ہوتا ہے نا ریڈ جی کلر کا، جی تاج میم. سا بنا ہوتا ہے نا، وہ کلگی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. عرف دی کا جی مرغ کی کلگی، لذیذ مزیدار. عرف دی کا مرغ کی کلگی ہے، حاضی افراقها، ہاں ضمیر جو ہے یہ مرغی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی یہ مرغی ہے اور یہ اس کے چوزے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ضمیر مونس کے لیے آتی ہے نا، جی میم. ٹھیک ہے، یہ اس کے چوزے یعنی مرغی کے. حاضا دیکن، یہ مرغ ہے. حالد دجاجت تبیدو، کیا مرغی انڈا دیتی ہے؟ نام دجاجت تبیدو، جی ہاں مرغی انڈا دیتی ہے. آکلو بیدت دجاجتی، میں مرغی کا انڈا کھاتا ہوں. بیدت الدجاجتی لذیذۃ، مرغی کا انڈا مزیدار ہے. حل تاکلو بیدت الدجاجتی، کہ آپ مرغی کا انڈا کھاتے ہیں؟ نام آکلو بیدت الدجاجتی، جی ہاں میں مرغی کا انڈا کھاتا ہوں. حل حاضر دی کی، یہ میرا مرغ ہے، یا ضمیر کا معنی ہوتا نا میرا یا میری، یہ میرا مرغ ہے. حاضی دجاجتی، یہ میری مرغی ہے. حاضی دجاجت ہو، یہ اس کی مرغی ہے. حاضا دیک ہوں، یہ اس کا مرغا ہے یا مرغ ہے. حاضا دیکو کا، یہ تمہارا مرغا ہے. ٹھیک ہے، جی بہت جی آسان ہے سبق.